اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 65 میں، آیت نمبر 66 میں اور آیت نمبر 74 میں تکفیر کا معیار بیان فرمایا کہ کن وجوہات کی بنا پر کسی کی تکفیر ہو سکتی ہے، کوئی مسلم جو ہے وہ کافر ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشادی باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ، یقیناً یہ کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو مذاق کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ قل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کی اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کلمہ پڑھنے والے کی تکفیر کا بیان کر دیا کہ جو کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں رہ سکتا اگر ان شنیع افعال کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 74 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور تحقیق انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور اپنے اسلام کے بعد وہ کافر ہو گئے۔ تو کلمہ کفر سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو پہلے کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، اگر وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر بول دیتا ہے تو اس سے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے کوئی مذاق کرے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اب قرآن کریم کا یہ بیان کردہ معیار ہے تکفیر کا، جو واضح طور پر سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کے برعکس مسٹر جوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا ہے، میں اسے مومن مسلمان ہی کہوں گا، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ حالانکہ قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ جو اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر وہ اللہ تعالیٰ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتا ہے اور کلمہ کفر اپنی زبان سے وہ اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ قرآن اس کو کافر کہتا ہے، تو جب قرآن اس کو کافر کہتا ہے تو ہم بھی اسے مومن نہیں کہہ سکتے، ہم بھی اسے کافر کہیں گے۔ لہٰذا مرزائی قادیانی وہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفریات کے مرتکب ہیں، ان کے عقائد میں کفر موجود ہے اور وہ کفریات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، لہذا ہم ان کو کافر ہی کہیں گے، ہم ان کو مومن شمار نہیں کر سکتے۔ جب کہ مسٹر جوید احمد غامدی صاحب سے جب سوال ہوا کہ آپ قادیانیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو مسٹر جوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ میرا ضابطہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کا انکار کریں۔ تو قرآن تو اس کا انکار کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کفر کرتا ہے کوئی بندہ تو قرآن اس کا انکار کر رہا ہے، اس کو مومن تسلیم نہیں کرتا بلکہ قرآن اس کو کافر شمار کرتا ہے۔ اب مسٹر جوید احمد غامدی کے بعد انجینئر محمد علی مرزا، ان کا بھی ایک جو اصول ہے وہ بھی ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا سوائے دو فرقوں کے، ایک اہل تشیع کا، روافظ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ، وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، اس لیے میں ان کو کافر کہتا ہوں۔ اور دوسرا فرقہ ہے قادیانی، میں قادیانیوں کو بھی کافر مانتا ہوں۔ اب قادیانیوں کو کافر ماننے کی وجہ اور علت کیا ہے اس کا بیان کیا میرے صاحب نے۔ اس سے پہلے میں تھوڑی وضاحت پیش کر دوں کہ قادیانیوں کے دو گروپ ہیں، ایک ربوہ گروپ ہے اور ایک ہے لاہوری گروپ۔ ربوہ گروپ یا قادیانی گروپ یہ وہ ہیں کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کو نعوذ باللہ نبی مانتے ہیں،
یہ قادیانیوں کا ایک گروپ ہے جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور دوسرا گروپ ہے قادیانیوں کا لاہوری گروپ، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تو نہیں مانتے، البتہ مرزا غلام احمد قادیانی کو 14ویں صدی کا مجدد اور اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا اجماعی یہ اتفاقی فیصلہ ہے کہ مرزائی چاہے وہ ربوہ گروپ ہوں چاہے وہ لاہوری گروپ ہوں، یہ دونوں پکے کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا کم از کم مانتے ہیں، اور یہ بات بالکل اٹل فیصلہ ہے، اٹل فتویٰ ہے، اجماعی فتویٰ ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو فقط مسلمان بھی مانے وہ بھی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جو قطعی کافر کو مسلمان سمجھتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کیوں نہ کہتا ہوں، تو پھر مرزائی تو کسی صورت میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب مرزائیوں کے کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مرزائی قادیانی یا مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہیں؟ یا نبی مانتے ہیں یا کم از کم اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہے۔ لیکن مرزا انجینئر محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ میں مرزائیوں کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مجھے کافر کہتے ہیں، ان کے مربی ان کے علماء ان سے لکھوا کے لیں، مرزائی قادیانی اپنے مربیوں علماء سے، کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مان کر مسلمان ہوں۔ اگر میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مان کر مسلم ہوں تو اگر وہ مجھے مسلم مان لیتے ہیں تو میں بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دوں گا۔ یہ انہوں نے ایک عجیب منطق چلاتے ہوئے ایک اصول تکفیر بیان کیا ہے کہ جناب میں ان کو کافر اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے کافر سمجھتے ہیں۔ تو اس پر میں کچھ چند چیزیں پیش کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کا اپنا بھی یہ اصول جو ہے یہ دوگلا پالیسی کا شکار ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ بات بالکل واضح اور کنفرم، اس پر حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ خوارج جو سیدنا مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابلے میں نکلے، انہوں نے ببانگ دہل اور علل اعلان سیدنا علی اور مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک اور کافر کہا، اور یہاں تک خطبے کے دوران انہوں نے آوازیں بلند کرنی شروع کی اور کہا کہ اشرکت فی دین اللہ رجال، اے علی تو نے اللہ کے ساتھ بندوں کو شریک کر کے شرک کا ارتکاب کیا ہے، تو مشرک ہو چکا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے۔ اور اس طرح وہ کہہ کے انہوں نے یہ بات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہی کہ یہ نعوذ باللہ مشرک ہے، کافر ہے۔ تو اب اسی اصول اور ضابطے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب خارجیوں کو کافر کہتے ہیں یا کہ مسلمان؟ تو آپ ان کے بیانات، ان کے کلپس دیکھ لیں، وہ ببانگ دہل واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جناب جو خارجی ہیں وہ کافر نہیں ہیں، مسلمان تھے، وہ طویل کی غلطی لگی ہے۔ تو اب اندازہ کریں دوگلا پالیسی کا کہ اگر قادیانی انجینئر صاحب کو مسلمان نہ مانے تو کہتے ہیں میں ان کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مسلمان مجھے کافر کہتے ہیں، تو جو آپ کو کافر کہیں وہ تو کافر ہیں، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو مولا علی کو کافر کہتے ہیں؟ اگر آپ قادیانیوں کو اس اصول سے کافر مانتے ہیں کہ وہ آپ کو کافر مانتے ہیں، تو اسی اصول سے پھر آپ خارجیوں کو بھی کافر مانیں، کیونکہ وہ مولا علی کو کافر کہتے تھے، مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مشرک کہتے تھے، اور اسی اصول کے مطابق ان روافض کو بھی آپ کو کافر ماننا پڑے گا جو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر مانتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ تو ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو بھی آپ کو کافر ماننا پڑے گا، جبکہ ایسا نہیں کرتے۔ تو یہ دوگلا پالیسی ہے، یہ یک طرفہ فیصلہ ہے، یہ کوئی اصول ان کا جو ہے نا وہ دوگلا پالیسی سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات میں یہ کروں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو میں کافر اس لیے کہتا ہوں کہ قادیانی مجھے کافر مانتے ہیں، وہ مجھے کافر نہ کہیں تو میں ان کو کافر نہیں کہوں گا۔ حالانکہ لاہوری گروپ والے جو ہیں وہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہتے۔ اب میں اس کا حوالہ ایک پیش کر دیتا ہوں، یہ ان کا 15 روزہ رسالہ نکلتا پیغام صلح۔ اس رسالہ کے سر ورق پر ٹائٹل پیج پر لکھا ہوتا انہوں نے، یہ دیکھیں، احمدی انجمن لاہور کی خصوصیات، اس کے میں پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ کوئی کلمہ گو کافر نہیں، یعنی جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ لاہوری گروپ والے اسے کافر نہیں مانتے۔ تو اب مرزا صاحب کے ڈیمانڈ اور مطالبے کے مطابق
ہم نے یہ بات واضح کر دی کہ لاہوری گروپ مرزا صاحب کو بلکہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو بھی کافر نہیں مانتا. تو ان کے اصول کے مطابق پھر یہ کیا بن گئے؟ مسلمان پکے. اور یہی جوید احمد غامدی صاحب کا نظریہ، وہ ان کو کافر تسلیم نہیں کرتے. اور یہی ڈگڈگی اور یہی راگ جو ہے وہ مرزا انجینئر صاحب بھی الاپ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کو کافر نہیں مانوں گا جب وہ مجھے مسلمان مان لیں گے. وہ تو آپ کو مسلمان مان گئے، وہ تو لکھتے ہیں اپنے 15 روزہ پیغام صلح میں. تو اس کے مطابق پھر آپ کو جو نا وہ واضح طور پر کہنا چاہیے کہ میں ان کو مسلمان مانتا ہوں، میں ان کو کافر نہیں مانتا. اور پھر یہ کہتے ہیں لوگوں کے سامنے تو بڑا یہ اظہار کرتے ہیں کہ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. حالانکہ آپ ان کے بیانات سن لیں. انجینئر محمد علی مرزا نے کئی بیانات میں اپنے واضح طور پر کہا کہ یہ دیکھیں جی بریلوی جو نا وہ گستاخ رسول ہیں. دیوبندیوں کے بارے میں کہا یہ گستاخ رسول ہیں. اور کئی مقامات پہ کہا دیکھیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح گستاخی ہے، صریح توہین ہے. اور پھر یہ بھی اپنے کلپس میں کہہ چکے ہیں کہ کسی کو گستاخ رسول کہنا یہ اس کو کافر کہنا ہے. تو اپنے ہی بیان کے مطابق مرزا صاحب جو ہیں وہ دیوبندیوں کو اور بریلویوں کو بھی کافر مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی اہل سنت کے اکابر علماء کا نام آتا ہے، ابن تیمیہ کا نام آئے تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تھوڑا سا اختلاف بھی کر دیں گے لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیں گے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ. لیکن جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کا نام آتا ہے تو احمد رضا بریلوی صاحب کہتے ہیں، رحمۃ اللہ کا لفظ نہیں بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نہیں سمجھتے. تو یہ ان کے جو نا وہ دوغلا پالیسی کے اپنے من گڑت اصول ہیں جن پر وہ خود